دیکھیے کتنی اہم بات یہاں پر بتائی گئی. جب انسان اپنی نظر میں خود کو بڑا دیکھتا ہے، خود کو ایک عظیم انسان تصور کرتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو کہ جو میں بات کرتا ہوں وہ صحیح ہوتی ہے، جو میں عمل کرتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے. وہی عمل اگر دوسرے کا کرتا ہوا دیکھے تو اس میں نقص نکالے گا، لیکن اپنے آپ پر جب باری آئے گی اس وقت دلیل دے گا کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں نے کی لیکن اس کی پیچھے دلیل تھی، میں نے ایسے ہی چیز نہیں کی. تو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا فخر کرنے والا وہ جانتا ہے اور دوسرے کو حقیر. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اس کی اوقات سور اور کتے کے برابر کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس انسان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں خود پسندی، اپنے آپ میں مگن ہو جانا، اپنی انا پرستی سٹارٹ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کی عبادت کرتا ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ہر کوئی بات تسلیم کی جائے. تو اگر آپ اپنے آپ میں نظر دوڑائیں گے، ہم اپنے آپ میں نظر دوڑائیں گے، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نفس کی طرف سے القا ہوتی ہیں اور ہم بنا چو چرا اس چیز کو مان لیتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اگر ہم اس بات پر تدبر کریں تو موسٹ آف دا ٹائمز ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک اینٹی ہے نفس، ہمارے وجود کے اندر. اس پہ پچھلی بار بھی ڈسکشن ہوا ہے پچھلے ویڈیوز میں کہ ہمارے اندر ایک اینٹی ہے ہمارا نفس، اور وہ ہمیں برے کاموں کی دعوت دیتا رہتا ہے. تو اس کو سب سے پہلے پہچاننا کیسے وہ دعوت دیتا ہے، پھر اس کو دھیرے دھیرے تبدیل کرنا، یہ انسان کا پہلا مقصد ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بھی مقاصد ہیں ان میں آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر تزکیہ ہی نہیں ہوا تو جو بھی انسان کام کرے گا، اگر دنیاوی لحاظ سے وہ صحیح بھی ہوں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایک صاف بالٹی ہے، اس میں پانی ہے، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈل جائے تو کیا وہ صاف رہے گا؟ ہرگز نہیں. کیا آپ اس کو استعمال کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو اسی طرح اگر ہم میں ریاکاری آ گئی، اگر ہم میں تکبر آ گیا اور یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سر بھی جانتے ہیں اور اخفا بھی جانتے ہیں. سر کیا ہوتا ہے؟ سر ہے جو انسان چھپائے دوسروں سے، راز. اور اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا وہ چیز ہوتی ہے جو انسان سے بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. میرے اندر کیا ہے، میرے خود کے آپ سے بھی یہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سر بھی جانتا ہے اور اخفا بھی جانتا ہے. تو اس چیز کو جاننا، اپنے اندر کی خامیوں کو جاننا، اسی کو معرفت نفس کہتے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اگر آپ اس کے متعلق ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے وہ سٹیپس ہیں، کون سی پروسیس ہے، کن ٹیکنیک سے ہم اپنے آپ کو پہلے جانیں گے، پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اپنی نفسانی بیماریوں کو، تو اس کے لیے ہم نے ایک الگ سے کورس بنایا ہوا ہے. اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم ڈیٹیل سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کو فالو کرتے جائیں گے اور منزل مقصود تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.